سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس پہلی دفعہ آپ ہی کے دور میں فتح ہوا ہے۔ بیت المقدس جو ہے پہلے آپ ہی کے دور میں فتح ہوا۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کی قیادت دے کر جو ہے نا بیت المقدس کی طرف روانہ فرمایا، اور جب آپ وہاں پہنچے تو آپ نے جو ان کا قلعہ تھا اس کو اپنے قبضے میں لیا، لیکن کفار کے ساتھ جنگ جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ 4 ماہ گزر گئے لیکن ابھی فتح نصیب نہیں ہو رہی ہے، فتح و کامیابی اور کامرانی نہیں مل رہی ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح تسلسل کے ساتھ یہ جنگ جاری ہے، 4 ماہ گزر گئے تو ایک دن ایسا ہوا کہ وہاں کا جو راہب تھا وہ قلعے کی دیوار پر چڑھا اور اس نے چڑھ کر اعلان کیا کہ اے ابو عبیدہ بن الجراح، بات یہ ہے کہ یہ شہر اس وقت تک فتح نہیں ہوگا جب تک وہ شخصیت نہیں آئے گی جس کے ہاتھوں یہ شہر فتح ہوگا اور جن کے اوصاف ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کے سامنے جب یہ بات کی نا تو آپ نے فرمایا بتائیے کہ وہ شخصیت کون ہے جن کے اوصاف آپ نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ راہب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف کو بیان کرنے لگا۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ وہ شخصیت وہ ہوگی جن کے اوصاف ہم نے اپنی کتابوں کے اندر پڑھ رکھے ہیں۔ پہلی صفت ان کے اندر یہ ہوگی کہ وہ اس دور کے محمد مصطفیٰ کے امتی ہوں گے۔ پہلی صفت کیا ہوگی کہ وہ اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے، اور دوسری صفت یہ ہوگی کہ ان کا نام عمر بن خطاب ہوگا لیکن لوگ ان کو فاروق کے نام سے جانتے ہوں گے، اور تیسری صفت ان کی یہ ہوگی کہ وہ دین کے معاملے میں ذرا بھی ڈرتے نہیں ہوں گے، دین کے معاملے میں کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوگا۔ ساتھ وہ راہب حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے اوصاف کا ذکر کر رہا ہے جو اس نے اپنی کتابوں کے اندر پڑھے، کہتا ہے کہ وہ اللہ پاک کے معاملے میں لوگ جب ان کو ملامت کریں گے تو ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح نے جب آپ کے یہ اوصاف سنے تو مسکرائے، آپ نے فرمایا پھر سن لے تم بھی رب کعبہ کی قسم، اب یہ شہر فتح ہو کر رہے گا۔ فتحنا البلد ورب الکعبہ، آپ نے رب کعبہ کی قسم اٹھائی کہ اب یہ شہر فتح ہوگا۔ اب وہ تو نہیں جانتا تھا کہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو یہ لشکر دے کر بھیجنے والے کون ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ کو جانتے ہیں یہ سیدنا عمر فاروق ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پھر آپ نے خط لکھا کہ حضرت آپ تشریف لائیں تو تبھی یہ شہر جو ہے وہ فتح ہوگا۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جب خط پہنچا آپ نے اپنا چھوٹا سا قافلہ تیار کیا۔ وہ قافلہ کیا تھا؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اور ساتھ اپنا ایک غلام اور ایک سواری جس کے اوپر 2 تھیلے ہیں، ایک تھیلے کے اندر ستو ہے اور دوسرے تھیلے کے اندر کھجورے ہیں اور پانی کا ایک مشکیزہ ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سفر کا آغاز فرمایا فلسطین کی طرف کہ بیت المقدس کو اب فتح کرنا ہے، مجھے بلایا گیا ہے۔ اب میرے معزز دوستو، جب مدینہ سے باہر ہوئے نا، توجہ سے سنیے گا، جب مدینہ سے باہر ہوئے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے، اپنے خادم سے فرمایا سواری ایک ہے بندے 2 ہیں، سواری ایک ہے اور بندے 2 ہیں۔ فرمایا کہ اگر میں ہی سوار رہوں اور تم چلتے رہو، لمبا طویل سفر ہے تو یہ تم پر ظلم ہوگا، اور اگر تمہیں سوار کر دو میں نکیل کر پکڑ کے چلتا رہوں تو یہ مجھ پر ظلم ہوگا، اور اس سواری پر ہم دونوں سوار ہو کے چلتے رہیں تو یہ جانور پر ظلم ہوگا۔ سمجھ آئیے؟ تو کہا کہ یہ تو کام ٹھیک نہیں۔ آپ نے فرمایا 3 باریاں بناتے ہیں۔ کتنیاں؟ 3 باریاں بناتے ہیں۔ ایک دفعہ تم سوار ہوگے، میں نکیل پکڑوں گا۔ 22 لاکھ مربع میل سے زیادہ پر سلطنت کرنے والے، اسلام کا پرچم لہرانے والے عمر خادم سواری پر بیٹھا ہے اور اس کی نکیل پکڑ کر آگے آگے چل رہے ہیں۔ دکھاؤ ایسا خلیفہ، کوئی ایسا بادشاہ دکھاؤ، ایسا ایم پی اے دکھا دو، ایسا کونسلر دکھا دو، ایسا چیئرمین دکھا دو
ارے اتنی بڑی سلطنت پر حکومت کرنے والا خادم کو سواری پر بٹھا کر خود نکیل پکڑ کر چل رہا ہے آگے آگے، اور پھر اپنی باری آتی، خود سوار ہوتے، اور پھر کچھ دیر کے لیے جانور کو اکیلا چھوڑا جاتا، یعنی اس کی نکیل پکڑ کر سفر کیا جاتا، نہ خادم سوار ہوتا نہ آپ سوار ہوتے تاکہ اس کو بھی سکون ملے۔ یہی وجہ تھی کہ جب اپنے خادم کے ساتھ بھی انصاف کرو گے، جانوروں پر بھی رحم کرو گے، تو دنیا میں تمہاری حکومتیں ہی ہوں گی، دنیا پر پھر تم ہی سلطنت کرتے پھرو گے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا طویل سفر یہ اس انداز میں کرتے کرتے جب اپنے لشکر کے پاس پہنچے نا، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت کیا ہے، اور جو کپڑے آپ نے پہنے ہوئے تھے وہ بھی سارے پرانے کپڑے، اور اس پر بھی جو ہے وہ ٹانکے لگے ہوئے ہیں۔ جب اپنے لشکر کے پاس پہنچے نا، تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ لشکر سے پہلے ہی آپ کے غلام نے عرض کیا، خادم نے عرض کیا کہ حضرت اب ہم ان لوگوں کے پاس پہنچنے والے ہیں، اور کیا یہ اچھا ہو کہ باری تو میری ہے سوار ہونے کی، لیکن کیا یہ اچھا ہو میں اپنی باری آپ کے سپرد کرتا ہوں؟ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اسلام کی عظمت اور شان اور بڑھ جائے، اسلام کی شوکت کو اور چار چاند لگ جائیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا باری تمہاری ہے، تم ہی سوار ہو۔ عرض کی حضرت میں جو اجازت دے رہا ہوں آپ کا خادم ہوں، آپ نے فرمایا نہیں، خادم ہو لیکن میرا حکم مانو، باری تمہاری ہے، تم ہی سوار ہوگے۔ اللہ اکبر۔ آدم جو ہے وہ سواری پر سوار ہو گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نکیل پکڑی ہوئی ہے، اور وہاں فلسطین کے اندر جب داخلہ ہوا تو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح جو آپ کا لشکر لے کر آیا تھا، آپ کا استقبال کیا۔ سب سے پہلی بات انہوں نے یہ عرض کی، حضرت آپ نے اتنے سادے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، 22 لاکھ مربع میل سے زیادہ پر اسلام کا پرچم لہرانے والا وہ خلیفہ، مراد قلب رسول، اللہ نے اتنی عزت و شانوں سے نوازا ہے، لیکن حال کیا ہے کہ آپ نے پیبند لگے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ عرض کی آپ کپڑے تو چینج کر لیں، ان کے بڑے بڑے جو عہدیداران ہیں ہم ان کے پاس جا رہے ہیں، یہ بیت المقدس فتح ہونے والا ہے، اور ان کے راہب نے یہ کہا ہے کہ ان اوصاف کا مالک جب عمر آئے گا تو جانت دیے بغیر ہم بیت المقدس کی چابیاں ان کے ہاتھ میں دے دیں گے، لیکن آپ اس قدر عجز و انکساری کا پیکر بن کر آئے ہیں، آپ اپنے کپڑوں کو تبدیل کیجئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو جو آپ نے بات کہی کہ آپ نے پیوند زدہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ان کو چینج فرمائیے، بڑے بڑے افسروں سے ملنا ہے، تو سنو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب کیا دیا، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا ابو عبیدہ کوئی اور یہ بات کرتا نا، کوئی بات نہیں تھی، کوئی مذائقہ نہیں تھا، لیکن تم نے بات کی ہے نا، سنو میرا جواب۔ آپ نے فرمایا ہم کیا تھے؟ ہم ذلت و پستی میں گرے ہوئے تھے، اگر آج ہمیں عزتیں ملی ہیں تو اسلام نے ہمیں عزت عطا فرمائی، یہ شان و شوکت ہمیں اسلام نے دیا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر اور کسی جگہ سے ہم اپنی عزتیں تلاش کریں گے تو رب ہمیں ذلیل و رسوا کر دے گا۔ آپ نے فرمایا کسی اور جگہ سے ہم نے عزتیں تلاش نہیں کرنی ہے، یہ کپڑے یہ پیوند کیا ہے، اگر عزتیں ملی ہیں تو یہ اسلام کی برکت کی وجہ سے ہمیں رب نے عطا فرمائی۔ اب آپ اسی حالت میں، اللہ اکبر، خدا کی قسم، یہ میں کس سے کہانی آپ کو آپ کتابیں پڑھیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھے، پتہ چلے نکیل پکڑی ہوئی ہے، اور اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہے جن کا نام سن کر کیسر و کسریٰ کے بادشاہ اپنے محلوں میں کانپ اٹھتے ہیں۔ کیا انداز ہے کہ غلام جو خادم سواری پر سوار ہے نا وہ کالے رنگ کا ہے، لیکن آپ نے نکیل پکڑی ہوئے جب ان کے بڑے بڑے افسروں کے سامنے پیش ہوئے نا تو انہوں نے دیکھ کر کہا یہ عمر ہے، چونکہ سواری پر جو سوار ہوتا ہے اسی کو بڑا سمجھا جاتا ہے، تو کہا یہ عمر ہے کالے رنگ والا جس کے روب و دبدبہ سے ہم ڈرتے تھے، اتنا خوف کھاتے تھے، دیکھو یار اس سے تو اچھا حسین و جمیل اور خوبصورت ان کا غلام ہے جنہوں نے نکیل پکڑی ہوئی ہے۔ تو حضرت ابو عبیدہ سے وہ باتیں کر رہے، آپ نے فرمایا نہیں، بات ایسی نہیں ہے، جو سوار ہے وہ خادم ہے، جس نے نکیل پکڑی ہوئی ہے وہی ہمارا خلیفہ عمر فاروق ہے، وہی عمر ہے
بتا دیا کہ عدل و انصاف جب قائم ہوگا تو پھر کیا ہے، عزتیں اتنی ملتی ہیں کہ خادم بھی سواری پر سوار ہوتا ہے اور خلیفہ جو ہے وہ نکیل پر پکڑ کر جو ہے وہ شان و شوکت کے ساتھ اس بیت المقدس، اس فلسطین میں داخل ہوتا ہے۔ جب یہ بات کہی نا تو انہوں نے اوصاف سے پہچان لیا اور چابی لی بیت المقدس کی اور کہا بغیر جنگ کیے ہم بیت المقدس عمر تمہارے حوالے کرتے ہیں۔